السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بال اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے فولاد۔ عمومی طور پہ لوگ سنتے ہیں اس چیز کو کہ کچھ فولاد استعمال کیا جائے تو جسم کی نکھر جاتا ہے، چہرہ نکھر جاتا ہے، خون بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ واقعی بات بہت سچ ہے، لیکن بنیادی طور پہ کچھ فولاد ایک نمبر ہونا انتہائی ضروری ہے، جو کہ بالکل یہ کہہ لیں کہ فولاد جو لوہا جو ہے وہ بالکل بھسم ہو چکا ہو، اس کے اندر وہ لوہے والی کیفیت بالکل نہ رہی ہو، بلکہ وہ اتنی خام شکل میں چلا گیا ہو، اتنا وہ کہہ لیں کہ وہ تیار ہو گیا ہو کہ وہ بالکل پانی کے اندر حل پذیر ہو، پھر وہ سمجھ لیں کشتہ فولاد آپ کا تیار ہے۔ تو ایسے کشتہ فولاد کا ایسا طریقہ بھی میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ میں بتاؤں گا۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں آج اس کشتہ فولاد کے متعلق آپ کے سامنے گوش گزار باتیں کر رہا ہوں کہ فولاد عمومی طور پہ شربت فولاد عمومی لوگ استعمال کرتے بھی ہیں کہ شربت فولاد کے 2 چمچ دودھ کے اندر ڈال کے صبح دوپہر شام استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو جسم کے لیے ایک بہترین ایک ٹونک ہوتا ہے جو کہ جسم کی خون کی کمی کو دور کرتا ہے، جسم کو توانائی طاقت دیتا ہے۔ تو اس طرح برائے طور پہ کچھ فولاد بھی بعض حکامات یاد کرتے ہیں اور مارکیٹ میں بھی یہ مل جاتا ہے۔ تو اس میں ایک بہترین آج میں اس کو کچھ فولاد آپ کو گھر میں خود تیار کرنے کا ایک ایسا طریقہ بھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر وہ آپ اس کو تیار کر لیتے ہیں تو ایک تو آپ کے سامنے وہ تیار ہوگا، آپ خود تیار کریں گے، اور وہ جو آپ خود تیار کریں گے وہ واقعی بہترین ہوگا، کیونکہ بازاری جو چیزیں یا کسی اور پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، جس کا آپ خود اپنے ہاتھوں سے جب اس کو بنائیں گے تو وہ آپ کے بھروسے کے قابل ہوگی، اور اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو یقینی فائدہ بھی ہوگا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ پھلوں کے جوس کے اندر یہ تیار ہوتا ہے۔ آپ نے 1 تولہ سے 2 تولہ کی مقدار میں یہ فولاد لے کر آنا ہے، یعنی اس کا فولاد کا جو بورا ہوتا ہے یہ آپ، لیکن فولاد بھی جو لوہا جو وہ بھی 1 نمبر فولاد ہو، یہ عام فولاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ جو خاص طور پہ یہ جو ٹریکٹر کے پیچھے جو ہل ہوتے ہیں، جو زمینوں کے اندر ہل چلتے ہیں، ہل کا جو پھالا ہوتا ہے اس پھالے سے بہترین قسم کا فولاد تیار کیا جا سکتا ہے۔ یا اس کے علاوہ یہ جو دریائی جو ریت ہوتی ہے، ریت کے اندر سے فولاد اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ ریت کے اندر جو فولاد ہوتا ہے وہ بھی واقعی 1 نمبر فولاد ہوتا ہے، اگر آپ کسی طریقے سے وہ اگر نکال لیتے ہیں تو وہ بھی بہترین آپ کا فولاد ہے۔ اگر وہ آپ نہیں نکال سکتے، آپ اویلیبل نہیں ہے، تو یہ پھر کسی حل والے سے جو کہ زمینوں کے اندر یہ حل چلاتے ہیں وہ پھالا آپ لے لیں، جو چل چل کے بالکل گھس چکا ہو، بالکل شیشے کی مانند چمکتا ہو، وہ آپ نے لے لینا ہے۔ وہ لینے کے بعد یہ جو خرادی ہوتے ہیں، جو خراد کی مشین ہوتی ہے، یا کوئی ریتی لے کے ریتی کے ساتھ آپ نے اچھی طریقے سے اس کو رگڑنا ہے۔ اگر آپ ریتی نہیں لے سکتے ہیں تو آپ یہ خرادی کے پاس چلے جاؤ، اس سے کہیں کہ یہ ہمیں رگڑ دیں، اس کے بالکل باریک باریک ہمیں ذرے آپ بنا دیں، تو وہ ایک 5-7 منٹ کے اندر وہ بالکل باریک آپ کو پترے پترے بنا دے گا، جو کہ بالکل باریک ہوں گے۔ تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 تولے کی مقدار میں آپ نے فولاد لے لینا ہے، یعنی 20 گرام آپ نے وہ فولاد لینا ہے۔ شیشے کا مرتبان لینا ہے، شیشے کے مرتبان کے اندر ڈال کے آپ نے سیب کا مثلا جو بھی موسمی پھل ہے، مثلا اگر سیب کا موسم ہے تو سیب کا جو آپ نے جوس نکالنا ہے، سیب کا جوس نکالنے کے بعد وہ اس فولاد کے اندر آپ ڈال دیں، اور اس کو اچھی طرح حل کر کے آپ رکھ دیں۔ اوپر آپ نے ڈھکن نہیں لگانا، بلکہ ململ کا کپڑا جو ہے یہ اوپر آپ نے باندھ دینا ہے۔ اس طرح یہ کچھ ٹائم تو لگ جاتا ہے، یعنی کم از کم 1 سال 1.5 سال اس کو تیار ہونے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے موسم کے حساب، جیسے آج کل انار اگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو وہ آپ نے انار کا جوس نکال کے وہ آپ نے اندر ڈال دینا ہے، اور ڈیلی روٹین میں دن میں 2 سے 3 مرتبہ آپ نے اس کو ہلاتے بھی رہنا ہے۔ اور اس طرح یہ مثلا انار کے موسم ختم ہوا ہے تو سیب کا موسم آ گیا، سیب کا رس نکال کے اندر آپ ڈال دیں۔ اس طرح یہ گاجر کا جوس بھی اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے، گاجر کا جوس نکالیں وہ اس کے اندر ڈال دیں۔ اس طرح یہ پپیتے کا رس نکالیں وہ اس کے اندر ڈال دیں۔ یعنی جتنے فروٹ ہیں ان فروٹ کا آپ رس نکال کے جوس نکال، جیسے آج کل مالٹا موسم میں آیا ہوا ہے
تو آپ مالٹے کا رس نکالیں، رس نکالنے کے بعد وہ اس کے اندر ڈال دیں. یعنی یہ آپ نے پورا سال اس کے اندر اس طرح تھوڑی مقدار میں وہ جوسز جو ہیں وہ اس کے اندر ڈالتے رہنا اور اس کو اچھے طریقے سے حل کرتے رہنا. تو یہ آپ کم از کم 1 سال 1.5 سال اس کو تیار ہونے میں لگے گا. اور آخر میں آپ نے کیا دیکھنا کہ یہ بالکل حل پذیر ہو چکا ہوگا. لیکن پھر بھی آپ نے اس کو جب باریک رگڑنا ہے، جب اس کو خشک کرنا ہے، خشک کرنے کے بعد بالکل اچھی طرح اس کو باریک پاؤڈر کرنا ہے، تو آپ نے یہ مقناطیس جو ہے، یہ جو مقناطیس آپ جانتے ہیں عمومی طور پہ لوگ، مقناطیس آپ نے لے کے وہ آپ نے اس فولاد کے اوپر لگانا ہے. اگر وہ فولاد پھر بھی اس کے ساتھ چمٹتا ہے تو ابھی وہ تیار نہیں ہوا. آپ نے وہ اس سے، کیونکہ وہ لوہا ساتھ چمٹ رہا ہے ابھی، تو ابھی وہ تیار نہیں ہوا. آپ نے پھر اس طرح جوسز اس کے اندر ڈالتے رہنا اس کو، یعنی مکمل طور پہ وہ جوس آپ نے پلاتے رہنا ہے تاکہ مکمل وہ لوہا جو ہے وہ اندر سے ختم ہو کے اس کے وہ اندر بالکل بھسم ہو جائے. یعنی بالکل اندر سے اس کی جو خاصیت جو ہے وہ اس کے اندر، اسی جوہر جو ہے اس کے، وہ اس کے اندر شامل ہو جائے. اس کے بعد پھر آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ 1 سے 2 چاول کی مقدار، یعنی جتنا چاول ہوتا ہے 1 چاول کی مقدار میں آپ مکھن میں رکھ کے یا ملائی میں رکھ کے یا دہی کے اندر ملا کے جب یہ تیار ہو جائے، ایسے نہیں کھانا، جب یہ دہی کے اندر شامل کر کے آپ 1 چاول سے 2 چاول کی مقدار حسب عمر، یعنی بڑے مردوں کے لیے 1 چاول کی مقدار کافی ہے. چھوٹے بچے جو ہیں یہ 5-7 سال کے، ان کو یہ 1 چاول سے، آدھے چاول سے بھی تیسرا حصہ، یعنی اتنی مقدار میں آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی نقصانات نہیں ہیں. ساتھ دودھ وغیرہ پلائیں، ساتھ دہی کے زیادہ استعمال کریں. تو یہ فولاد بنیادی طور پہ یہ کیا اثر انداز کیسے ہوگا کہ اگر آپ خون کی کمی کا شکار ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے جسم کے اندر وافر خون کی بوتلیں آپ کے جسم کے اندر پیدا کر دے گا. اس کے علاوہ یہ چہرے کی رنگت کو نکھار دے گا، آپ کا چہرہ سرخی مائل ہو جائے گا، حشاش بشاش ہو جائے گا. آپ کا جگر جو ہے وہ بالکل بہترین اپنا کام کرنا شروع کر دے گا. آپ کا معدہ جو ہے وہ اگر ہیٹ اپ ہے، گرمی ہے، خشکی ہے اس میں، تو یہ اگر آپ فولاد کے استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ بہترین آپ کا معدہ بھی کام کرنا شروع کر دے گا. جسم کے اندر ایک کہہ لیں کہ ایک توانائی کی ایک لہر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ اگر اس کو اگر آپ تیار کر سکتے ہیں تو تیار کر لیں. باقی جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں وہ اتنے بھروسے کی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس کا جو شربت فولاد جو ہے وہ بھروسے قائل ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ لے کے استعمال کر سکتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ یہ آپ خود تیار کریں، اس کو بنائیں اور استعمال کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.